السلام علیکم ناظرین۔ میوائی سادی ایک جاپانی مسلمان ہیں جن کا تعلق جاپان کے چھوٹے سے شہر شیزوکا سے ہے۔ انہوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر شیزوکا مسلم ایسوسی ایشن کی بنیاد بھی رکھی اور 10 سال سے جاپان میں اسلام اور مسلم کمیونٹی کی خدمت کر رہی ہیں۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جاپان میں بطور مسلمان زندگی گزارنے میں انہیں کیا مشکلات پیش آئیں اور وہ اب جاپان میں کیسے دوسرے مسلمانوں کی زندگی آسان بنانے کے لیے محنت کر رہی ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام میوا اسادی ہے اور میں شیزوکا مسلم ایسوسی ایشن کی ہیڈ آفس مینیجر ہوں۔ یہ شیزوکا مسلم ایسوسی ایشن ہم نے 2010 میں قائم کی تھی اور میں شروع سے ہی اس کا حصہ ہوں۔ پہلے میں اس کی وائس پریزیڈنٹ تھی اور اب میں نے اس کا مینیجر کا عہدہ سنبھال لیا ہے، کیونکہ مجھے کچھ مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریٹو چیزوں کو دیکھنا ہوتا تھا، تو اس وجہ سے مجھے مینیجر کا عہدہ لینا پڑا تاکہ میں بہتر طریقے سے ان چیزوں کو مینیج کر سکوں۔ میں آج یہاں پہ اپنی اسلام قبول کرنے کی کہانی کو بہت تفصیل سے نہیں بتاؤں گی، میں اپنی کہانی کو مختصر بیان کروں گی کہ میں نے کیسے اسلام قبول کیا، کیونکہ میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتی۔ دراصل میری کہانی سے زیادہ ضروری مجھے یہاں پہ ان چیزوں کو بیان کرنا ہے جو کہ جاپان میں ہم مسلمانوں کو یہاں مشکلات پیش آتی ہیں، اور ہمیں اس بات کا سلوشن نکالنا ہے کہ ہم کس طرح سے کس طریقوں سے ان چیزوں کو اوور کم کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں تعارف بتا دوں کہ میں یہاں جاپان میں پیدا ہوئی اور یہیں پلی بڑھی ہوں۔ جب میں جوان ہوئی تو میں تعلیم کے لیے امریکہ گئی اور وہاں امریکہ میں پہلی بار مجھے یورپین، امریکن، افریقن اور مختلف ملکوں، مختلف کلچر کے لوگوں سے ملنے اور مختلف مذہب کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے، ان کے بارے میں جاننے کا موقع ملا۔ تو یہاں سے میرا اسلام سے پہلا تعارف ہوا جب میں امریکی ریاست اوریگون میں پورٹلینڈ اسٹیٹ یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ تو وہاں میں کئی مسلمانوں سے ملی، ان میں کوئی بھی مقامی امریکی مسلمان نہیں تھا، وہ سب لوگ بھی تعلیم کی خاطر مختلف مسلمان دیشوں سے آئے ہوئے تھے۔ تو یہاں میری ان سے دوستی ہوئی، سلام دعا ہوئی اور یہاں سے میں نے اسلام کو سمجھنا شروع کیا۔ ان میں بہت تھوڑے ایشینز تھے، زیادہ تر کا تعلق مڈل ایسٹ کے عرب ممالک سے تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ عمل کے اعتبار سے اگر بات کریں تو وہ کوئی داڑھی ٹوپی والے پگڑی والے مسلمان نہیں تھے، چند ایک داڑھی والے بھی تھے خیر، مگر ٹوپی پگڑی والے تو ان میں کوئی بھی نہیں تھا۔ مگر ان میں سب سے جو ایک کامن چیز تھی وہ یہ کہ وہ سب بہت اچھے اخلاق کے اور بہت دھیمے مزاج کے لوگ تھے۔ ان کی جو بھی بات ہوتی تھی وہ بڑی لاجیکل دلیل والی ہوتی تھی اور وہ لوگ مجھے بہت انٹلیکچوئل مائنڈ کے مالک لگے۔ ان کی بات کبھی بھی بے وقوفانہ ینگسٹر والی، لاؤبالی نوجوانوں والی یا موج مستی والی نہیں ہوتی تھی، وہ بڑی انٹلیکچوئل بات کرتے تھے اور بہت سلجھی ہوئی انداز میں گفتگو کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ یہ لوگ ہر کسی کی مدد کرنے کو بہت زیادہ تیار رہتے تھے، یعنی ہر وقت ایکٹیو رہتے تھے۔ کوئی بھی ان سے راہ چلتے بھی اگر مدد مانگے، کوئی جان پہچان نہ بھی ہو تو بھی اگر آپ ان سے کسی بھی قسم کی ہیلپ کے لیے ریکویسٹ کریں تو یہ فوراً آپ کی ہیلپ کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ یہ ہر وقت اس قسم کی چیزوں کے لیے بہت ایکٹیو رہتے تھے، بہت ہی اچھے اخلاق کے لوگ تھے۔ تو میں نے یہاں سے ان کے اخلاق سے متاثر ہو کے ان کے ساتھ دوستیاں کیں، اور جب میری ان کے ساتھ دوستی ہوئی، اٹھنا بیٹھنا ہوا، تو میں نے دیکھا کہ جب مسلمان آپس میں باتیں کرتے تھے تو ان کی باتوں میں ان کی عبادات کا بہت زیادہ ذکر ہوتا تھا۔ مثلاً رمضان آ رہا ہے تو اب روزے رکھنے ہیں، اب نماز ہے، جمعہ ہے تو آپ جمعے کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو، یہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے۔ یار میں فلاں مسجد میں جمعہ پڑھنے جاؤں گا، چلو تم بھی ساتھ چلو گے تو میں بھی وہاں چلوں گا۔ تو وہ اس طریقے سے یہ ان کی اکثر ڈسکشن میں ان کی عبادات ہی کی گفتگو کا ٹاپک رہتی تھیں۔ یہاں سے میں نے ان سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ عبادات کیا ہے اور آپ ان کو کیسے کرتے ہیں، یا یہ کیسے ہوتی ہیں عبادات، روزہ کیا ہے، نماز کیا ہوتی ہے۔
جمعہ پریئر کیا ہوتی ہے، یہاں سے میں نے ان سے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کیں۔ میں اگر اپنی بات کروں تو جاپان کے لوگ چونکہ بہت زیادہ مذہب کو فالو کرنے والے نہیں ہوتے، اور مذہب اور خدا کے تصور سے زیادہ تر لوگ آزاد ہی ہوتے ہیں۔ آپ جنہیں ایتھیسٹ کہتے ہیں، یا جنہیں آپ ہندی میں ناستک یا اردو میں ملحد کہتے ہیں، زیادہ تر اسی سوچ کے لوگ یہاں جاپان میں پائے جاتے ہیں۔ میں بھی اسی مائنڈ سیٹ کی تھی، مگر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے میرے اندر یہ کانسیپٹ بہت مضبوطی سے آیا کہ ہاں، اللہ موجود ہے، اور یہ کانسیپٹ بغیر کسی کے کہے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ہی یہ میرے اندر ڈیولپ ہو گیا۔ اندر ہی اندر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اللہ پر اور گاڈ پر میں ایمان لانے لگی۔ میرے اندر یہ سوچ پیدا ہونے لگی کہ ہاں، واقعی اس کائنات کا کوئی خالق، کوئی گاڈ، کوئی اللہ موجود ہے۔ پھر یہاں میری سب سے اچھی جو دوست بنی وہ مصر کی ایک لڑکی تھی، وہ الحمدللہ اسکارف لیتی تھی۔ میں یہ بتا دوں کہ یہاں پہ جتنے میرے مسلمان کلاس فیلوز اور یونیورسٹی فیلوز تھے، وہ سب لڑکیاں اسکارف نہیں لیتی تھیں، مگر اکثر شائستگی والے لباس اور پورا جسم ڈھانکنے والے لباس پہنتی تھیں، اور کچھ ایسی بھی تھیں جو بالکل بھی ایسے لباس نہیں پہنتی تھیں، بالکل یورپین جیسے ٹی شرٹس اور جینز، وہ ایسے لباس پہنتی تھیں۔ مگر پردہ کرنے والی لڑکی ہو یا پردہ نہ کرنے والی لڑکی ہو، آپ جب بھی ان مسلمانوں کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو ان کی باتوں سے مذہب کی کوئی نہ کوئی بات ضرور ملے گی۔ جب بھی بات کریں گے تو ان کی باتوں میں کہیں نہ کہیں مذہب ضرور آ جائے گا۔ کہیں پانی پینا ہے تو بیٹھ کے پینا ہے، یہ سنت ہے۔ تو ان کی باتوں میں، ان کے زندگی گزارنے کے طریقے میں کہیں نہ کہیں اسلام ضرور موجود ہوتا تھا۔ میں اس مصری لڑکی کے اخلاق اور کردار سے بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس جیسی زندگی گزاروں جیسے اچھے اخلاق کے ساتھ اور جیسے اچھے موٹیو کے ساتھ وہ زندگی گزار رہی ہے، میں بھی ویسے ہی زندگی گزاروں اور میں بھی اس جیسی بنوں۔ تو میں نے اس کے لیے اس سے سمجھنا شروع کیا کہ وہ ایسی کیوں ہے، اور اس کے یہ سب کچھ کرنے میں کس چیز کا بیسک کردار ہے۔ تو جب میں نے اس کو گہرائی میں تفصیل سے دیکھا، اور اس سارے کردار کے پیچھے اس کا مذہب تھا، وہ اپنے مذہب اسلام کی وجہ سے ایسی تھی۔ اس کا مذہب اسلام اس کو یہ اتنا اچھا کردار مینٹین کرنے کی ہدایت کرتا تھا، تو اس لیے میں نے اس کے جیسا بننے کے لیے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا۔ میں اس سے اکثر پوچھتی کہ تم یہ حجاب کیوں لیتی ہو، یہ نقاب کیوں لیتی ہو، تمہیں کوئی فورس تو نہیں کرتا؟ وہی سوچ جو ہماری ہوتی ہے کہ مسلمان مرد اپنی عورتوں کو زبردستی پردہ کرواتے ہیں، تو وہی میں نے اس سے سوال پوچھا کہ تمہیں کوئی زبردستی تو نہیں کروا رہا؟ تو اس نے آگے سے مجھے جو جواب دیا، اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اسلام کی مزید ڈیٹیل جانوں۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا سوائے میرے اللہ کے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں یہ سب کچھ کروں۔ چونکہ میرا اللہ یا گاڈ پر شروع میں بالکل وشواس نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ میرے اللہ نے مجھے تخلیق کیا ہے، میرے اللہ نے مجھے کریٹ کیا ہے، اور جس نے مجھے کریٹ کیا ہے اس لیے مجھے ویسی زندگی گزارنی ہے جیسی وہ چاہتا ہے۔ تو یہاں سے کریٹر اللہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ میں نے سرچ کرنا شروع کیا۔ میں اکثر یونیورسٹی کی کمپیوٹر لیب میں اپنا وقت گزارتی، اور وہاں پر میں آن لائن اس کے بارے میں ڈیٹیل سرچ کرتی، معلومات حاصل کرتی۔ وہاں سے مجھے اسلام کے بارے میں بہت اچھے آرٹیکلز ملے، اور یوٹیوب پر چند اسکالرز کے اچھے لیکچرز ملے۔ میں نے وہاں سے اسلام کو تھوڑا جاننا شروع کیا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اس زمانے میں، یہ میں آپ کو آج سے 13-14 سال پرانی بات بتا رہی ہوں، تو اس وقت یوٹیوب پر اتنے زیادہ اسلامی اسکالرز کے لیکچرز انگلش میں دستیاب نہیں تھے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں تھے، مگر جتنے اب ہیں اتنے نہیں تھے۔ بہرحال میں یوں کہوں کہ میں شاید بہت جلدی اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھی۔ میں نے 1 مہینہ یا شاید 1 مہینے سے تھوڑا سا زیادہ اس سب کو اسٹڈی کیا، اور میں نے ڈائریکٹلی کہا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ میرے پاس جو نالج آ گئی ہے، میرے پاس جو ایمان کی معلومات آ گئی ہیں، اللہ کی اور ان سب چیزوں کی جو معلومات ہیں،
اس کے بعد اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی، تو مجھے اب اسلام قبول کرنا ہے۔ میں نے یہ بات اپنی مصری سہیلی کو بتائی اور اس نے میرے لیے گواہوں کو ارینج کیا۔ یونیورسٹی کے ہی چند لڑکے گواہ بنے، سب ایک جگہ جمع ہوئے اور وہاں میں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ یہ سب کچھ اس یونیورسٹی میں جانے کے صرف 6 مہینے بعد ہوا تھا۔ یونیورسٹی میں جانے کے بعد 3-4 مہینے تو دوست بنانے میں ہی مجھے لگے۔ جب یہ دوست بن گئے، پھر ان دوستوں کے ساتھ کچھ ٹائم اسپینڈ کرنا اور کچھ ٹائم میں نے آن لائن انٹرنیٹ پر اسلام کو ریسرچ کیا۔ تو ٹوٹل یونیورسٹی میں آنے کے 6 مہینے بعد میں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ بس آپ یوں کہہ لیجئے کہ میرا اسلام قبول کرنے کا سفر بہت ہی فاسٹ ٹریک پر مکمل ہوا۔ اسلام قبول کرتے وقت میرے دماغ میں یہ سوچ ضرور آئی تھی کہ میں اس بارے میں اپنی فیملی سے کیسے ڈیل کروں گی اور انہیں کیسے بتاؤں گی جاپان میں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مگر میں نے اس وقت یہی سوچا کہ ابھی فی الحال تو میں ان سے دور ہوں، میں یہاں امریکہ میں ہوں، تو انہیں اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ بعد میں جب میں واپس جاؤں گی اور انہیں بتاؤں گی تو تب وہ معاملات میں ٹیکل کر لوں گی۔ فی الحال تو میں اسلام قبول کر رہی ہوں اور میں نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ ایک تو یہ کہ میری زندگی میں مجھے مکمل آزادی حاصل ہے کہ میں جیسے چاہوں اسلام قبول کروں، جیسے چاہوں اپنی زندگی گزاروں۔ اس حوالے سے میرے پیرنٹس کو بہت زیادہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ میں ایک اچھی انسان بننا چاہتی تھی، اور جب میں اسلام قبول کر کے اچھے اخلاق، اچھے کردار کی مالک، ایک اچھی انسان بنوں گی اور میری فیملی کے لوگ مجھے اچھا اور بہتر انسان دیکھیں گے، تو ان کے آبجیکشنز خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اسلام قبول کرنے سے میرے اندر 2 چیزیں ہوئیں۔ پہلی یہ کہ میرا مزاج، وہ تو میرے اختیار میں تھا کہ میں تبدیل کروں، میں نے اس کو اپنے اختیاری طور پر اپنی مرضی سے تبدیل کیا، اور میں نے آہستہ آہستہ اسلام کے مطابق اپنے اخلاق، اپنے کردار کو بنانا شروع کیا۔ اور دوسری چیز میرے اختیار میں نہیں تھی، وہ اللہ کی طرف سے قدرتی ہوئی۔ کچھ چیزوں کے معاملے میں مسائل کا میں شکار رہی تھی اور میرے ساتھ کچھ پرابلمز چل رہی تھیں۔ وہ پرابلمز میری اللہ کی رحمت سے خود بخود ختم ہونے لگیں۔ اب میں ان کی ڈیٹیل یہاں نہیں شیئر کر سکتی، مگر میری وہ پرابلم جو ہے اللہ کی رحمت سے ختم ہو گئی۔ تو یہ 2 بڑی تبدیلیاں ہوئیں۔ بہرحال کہانی کو مختصر کرتی ہوں کہ میں نے یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد پورٹ لینڈ میں جاب شروع کر دی۔ وہاں پورٹ لینڈ میں میری ملاقات میرے موجودہ ہسبینڈ سے ہوئی۔ ان کا تعلق موراکو سے ہے۔ وہاں امریکہ میں ہم نے شادی کی اور شادی کے بعد ہم لوگ موراکو شفٹ ہو گئے اور ہم نے اپنی زندگی کے تقریباً 2 سال موراکو میں گزارے، اور 2 سال کے بعد آج سے تقریباً 10 سال پہلے ہم لوگ شیزوکا سٹی جاپان میں شفٹ ہو گئے۔ یہاں جاپان آنے سے پہلے میرے اور عبداللہ کے دل میں جو سب سے پہلی بات تھی وہ یہی تھی کہ ہم جاپان میں جا کر رہیں اور وہاں کے لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے۔ اب میں پچھلے 10 سال سے یہاں جاپان میں رہ رہی ہوں، اور اصل جو شیزوکا کے مسلم ایسوسی ایشن کی بنیاد ہے وہ آج سے 10 سال پہلے ہم نے یہاں شیزوکا میں آ کے رکھی۔ تو وہ شروع کا وقت ہمارے لیے ایک اسٹرگلنگ ٹائم تھا۔ جب ہم یہاں پر آئے تو یہاں پر کوئی مسلمان کمیونٹی نہیں تھی، ہم کسی کو نہیں جانتے تھے۔ مسلمان تو ضرور تھے یہاں پہ چند ایک، مگر جو تھے وہ ہم انہیں نہیں جانتے تھے، اور ہمیں بہت ساری چیزوں میں مسئلے مسائل تھے۔ یہاں پر حلال کھانا نہیں ملتا تھا، سب سے بڑا مسئلہ حلال میٹ یعنی حلال گوشت کا تھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے حلال آئٹمز کا پرابلم تھا۔ اکثر ٹافیز اور جو چاکلیٹس اور آئٹمز بنتے ہیں تو ان میں حرام فیٹس استعمال ہوتی ہیں، سور کی چربی استعمال ہوتی ہے، اور اس طریقے سے سب سے پہلی جو ہماری اسٹرگل جاپان میں آ کے شروع ہوئی تو وہ حلال کھانے کی تھی۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ مجھے اپنے بچے کی تعلیم کے حوالے سے تھا، کیونکہ جب میں یہاں آئی تو میرا بیٹا 2 سال کا تھا، پھر جب وہ 3-3.5 سال کا ہوا اور اس کی اسکولنگ شروع ہوئی، تو یہاں اسکول میں جو ایجوکیشن دی جاتی ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسلامی ایجوکیشن کے خلاف ہیں، اور اسلام میں ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اسلام میں وہ جائز نہیں ہے۔
مگر نان مسلم کو ان چیزوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے تو وہ یہاں اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ہم جب یہاں شیزوکا میں آئے تو یہاں پہ کوئی مسلم کمیونٹی سرچ کرنا شروع کی تو یہاں پہ کوئی مسلم کمیونٹی نہیں تھی۔ پھر ہمیں ایک آن لائن ایک فیس بک پیج ملا جس کا نام تھا شیزوکا مسلم کمیونٹی، جو اس وقت ایسوسی ایشن ہے، یہ صرف ایک فیس بک پیج تھا، اور اس پیج کا بھی کوئی لنک، کوئی کانٹیکٹ نمبر وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک ای میل ایڈریس تھا۔ تو ہم نے اس ای میل ایڈریس پر رابطہ کیا کہ آپ شیزوکا میں ہیں، آپ مسلمان ہیں، مسلم کمیونٹی میں ہیں، یہ کتنی بڑی کمیونٹی ہے، یہاں پہ کتنے لوگ ہیں، ہمیں بتائیے، کوئی مسجد ہے تو ہمیں بتائیے، ہم کہاں جمع ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں پورے شیزوکا میں کوئی مسجد نہیں ملی، آپ ہم سے شیئر کیجئے۔ پھر ہمیں وہاں سے کچھ عرصے بعد ای میل کا جواب آیا، تو ایک صاحب نے کہا کہ مسلم کمیونٹی کے لیے میں نے یہ پیج تو بنایا تھا، مگر مجھ سے تو آج تک کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا، اور میں تو اکیلا ہی ہوں۔ میرے پاس ایک فلیٹ ہے جس کو ہم جمعہ پریئر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، آپ اگر آ جائیں تو ہم اس فلیٹ میں جمعہ پریئر کر لیتے ہیں، ورنہ یہاں پہ مسجد تو کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں وہ ایک فلیٹ ملا، ایک جگہ ملی جہاں پہ ہم جمعہ پریئر کر سکتے تھے۔ ہم اس دیے گئے وقت پہ جمعہ والے دن وہاں پہنچ گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ ایک فلیٹ تھا، ایک بہت پرانی سی بلڈنگ میں۔ اس فلیٹ میں مسجد ہی نہیں تھی، اس فلیٹ میں در حقیقت ایک جم تھا، بیسیکلی کچھ ایکسرسائز مشینیں رکھی ہوئی تھیں۔ جب ہم نے دروازہ ناک کیا اور ان صاحب نے کھولا تو وہ حیران رہ گئے ہمیں دیکھ کے۔ انہوں نے کہا مجھے تو امید ہی نہیں تھی کہ آپ لوگ آ جائیں گے، میں نے تو اس جگہ کو صاف ہی نہیں کیا نماز کے لیے، آپ لوگ مجھے ٹائم دیجئے، ہم اس جگہ کو جمعے کے لیے صاف کر کے تیار کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے جمعے سے یہاں پر جماعت کا اہتمام کریں گے۔ تو اس طریقے سے ہم نے یہاں شیزوکا میں مسلم کمیونٹی کی بنیاد رکھی۔ ہم دونوں میاں بیوی نے شیزوکا مسلم ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی، اور ہم نے یہاں پر مختلف مسلمانوں کو جمع کرنا شروع کیا، جن میں کچھ انڈونیشین اور کچھ دوسری کنٹری سے آئے ہوئے مسلمان تھے۔ جاپانی مسلمان تو شاید ایک بھی فیملی نہیں تھی میرے علاوہ، جاپانی مسلمان صرف میں ہی تھی۔ یہاں پر کوئی 20-25 لوگوں کی کمیونٹی کو ہم نے جمع کیا۔ پھر 1 سال بعد ہمیں 2 مزید جاپانی مسلمان فیملیز ملیں، ہم نے آپس میں ملنا جلنا شروع کیا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے لیے رابطے میں رہنا شروع کیا۔ آج شیزوکا مسلم ایسوسی ایشن کے تحت الحمدللہ ہمارے پاس ایک مسجد ہے، ایک دعوت سینٹر ہے، ہماری پراپر ویب سائٹ ہے، اور ہم یہاں پر لوگوں کو الحمدللہ نہ صرف جمع کرتے ہیں اور مسلم کمیونٹی کو متحد رکھتے ہیں، بلکہ نئے اسلام کی طرف آنے والوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ اور اب مجھے اس کے علاوہ کئی اسکولوں نے دعوت دی کہ میں اسکولوں میں جاتی ہوں، اور جہاں ریلیجیس اسٹڈی کی کلاس ہوتی ہے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں آپ لیکچر دیں، آپ یہاں پر بچوں کو بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ تو ہم بچوں کو بتاتے ہیں، کئی یونیورسٹیز میں بڑی عمر کے بچوں کو، کالج کے بچوں کو جب ہم بتاتے ہیں تو ان کے دل میں اسلام کا کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا، اسلام ایسا برا دھرم نہیں ہے۔ اب یہاں جاپان کے لوگوں کو ہم اسلام سے آگاہی دے رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ اب ہم اس کو بہت بہتر کر رہے ہیں، بہت سارے اسکول ہیں جو کوآپریٹ کرتے ہیں۔ جب بچے ہم ان پر ایڈمٹ کرتے ہیں، یہ پرنسپل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بعض اسکولوں کے پرنسپل ہمیں اچھے مل جاتے ہیں۔ جب ہم وہاں جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے بچے مسلمان ہیں، وہ فلاں فلاں سبجیکٹ اور فلاں فلاں چیپٹر نہیں پڑھیں گے، تو وہ تعاون کرتے ہیں اور ایسی چیزوں سے بچوں کو ایگزمپٹ کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کمرہ یا ایک جگہ کوئی تھوڑی بہت پریئر کے لیے مختص کرائیں، جہاں پہ ظہر کے ٹائم پہ بریک ٹائم میں بچے اپنی پریئر کر لیں۔ میرے بچے جس اسکول میں پڑھتے ہیں وہاں کی پرنسپل نے اس بات کو ریئلائز کیا، انہوں نے ایک روم کو پریئر کے لیے جو خاص کیا جہاں پر مسلم بچے ظہر کے وقت نماز پڑھ لیں۔ اور ہاں، بعض اسکولوں کے پرنسپل اس بات کو ریئلائز نہیں کرتے، ہمیں کئی مسلم پیرنٹس آ کے کمپلین کرتے ہیں کہ ہماری پرنسپل جو ہیں وہ اس بات کو ریئلائز نہیں کر رہی،
تو ہم جاتے ہیں ایز اے کمیونٹی، ان کے پاس جا کے ان سے بات کرتے ہیں، ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کوئی پھر بھی بالفرض نا قائل ہو تو پھر یہی آپشن ہے کہ آپ اس اسکول سے اپنے بچوں کو ہٹا لیجئے، کسی دوسرے اسکول میں ایڈمٹ کر دیجئے۔ بہرحال اب بہت زیادہ الٹرنیٹس موجود ہیں شیزوکا میں، اور حلال فوڈ کے لیے اب ہماری اسٹرگل ختم ہو گئی ہے۔ اب بہت الٹرنیٹس دستیاب ہیں۔ اب ہم نے ایک اور سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم بزنس کمیونٹی سے جا کے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے فوڈ چین سے ریلیٹڈ بزنس کمیونٹی سے جا کے ملنا شروع کیا۔ ہم نے انہیں قائل کیا کہ وہ اپنے ریسٹورنٹ میں ایک حلال فوڈ سیکشن قائم کریں، حلال فوڈ پرووائڈ کریں، تاکہ اگر کوئی مسلم آئے تو فش ہے یا صحیح طریقے سے ذبح کی ہوئی چکن اور اس طرح کا جو حلال کھانا ہے وہ مسلمس کو یہاں پر میسر ہو۔ آج 10 سال بعد الحمدللہ ہمارا SMA کا کام کا دائرہ کار بہت بڑھ گیا ہے۔ ہم شیزوکا سے نکل کر پورے جاپان میں کام کر رہے ہیں، اور نئے لوگوں کو مسلمان کرنے سے زیادہ ہماری ایسوسیشن کا جو فوکس ہے وہ اس چیز پر ہے کہ جو لوگ آلریڈی مسلمان ہیں ان کو یہاں جاپان میں اسلام کے مطابق بہتر زندگی گزارنے کے مواقع ملیں۔ نو ڈاؤٹ کہ ہم تبلیغ پر بھی کام کر رہے ہیں، اور نئے لوگوں کو بھی اسلام کی طرف آنے میں ہم رہنمائی کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارا ایک دعویٰ سینٹر بھی ہے، مگر وہ ہمارا مین فوکس نہیں ہے۔ اور آپ لوگ آج یہاں سب جمع ہیں تو ہم یہاں آج اسی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ اس محنت میں شریک ہوں۔ آپ سب مسلمان ہیں، آپ نہ صرف ہمیں سجیشنز دیں، ہمیں بتائیں کہ کیسے اس کام کو بہتر طریقے سے ہم اور کر سکیں، بلکہ اس کام کو کرنے میں ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ بھی کیجیے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں یہاں آئے۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ ناظرین، علامہ اقبال نے بالکل صحیح کہا ہے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ لازمی نہیں کہ کوئی باہر سے مسلمان کافر ملک جائے اور ان کو اسلام کی طرف بلائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی علاقے کے کسی شخص کو مسلمان کر کے بھی اس سے وہاں پر اسلام کی خدمت لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بہن، اپنی ہوسٹ سدرا امین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔